بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ایک بار پھر اپنی لیڈرشپ سے آج مخاطب ہوں۔ دیکھیں، آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا کمپرومائز ہو چکے ہیں، آپ لوگ خان کے معاملات میں کچھ نہیں کر رہے۔ آپ لوگ 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال 620 دن ہو گئے ہیں خان صاحب کو جیل میں۔ نہ ان کو وہاں پہ بتی ہے ان کی، نہ ٹی وی کا ایکسیس ہے، نہ ان کو گھر کا جو گھر سے کپڑے وغیرہ جاتے ہیں ان کو وہ دیے جاتے ہیں، نہ وہ قرآن جو اتنے یہ لوگ بزدل ہیں کہ قرآن پاک کی ایک کتاب سے بھی ڈر گئے ہیں کہ وہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو میرا لیڈرشپ سے صرف یہ سوال ہے کہ آپ لوگ کس کام کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں؟ آپ لوگوں نے ووٹ ہم سے کیوں لیے؟ مجھے ذرا یہ بتائیں۔ آپ لوگوں نے ووٹ خان کے نام پہ ہم سے لیے تھے نا کہ ہم خان کو رہا کروائیں گے، یہ کروائیں گے۔ آپ لوگ سے بات وہ کی تیز ہو، کام کچھ نہیں کر رہے۔ آپ لوگ گراؤنڈ پہ ورکرز مار کر رہا ہے، ورکرز گرفتار ہو رہے ہیں۔ آپ نے ورکرز کے لیے کیا کیا اب تک؟ مجھے یہ بتائیں، آپ نے ورکرز کے لیے کام کیا ہو تو بتائیں۔ آج ہر ایک ورکر میرے جیسے کئی ورکر سوال پوچھے کہ ہم نے آپ کو ووٹ یہ پیاز آلو مہنگا کرنے کے سستا کرنے کے لیے نہیں دیا، ہم نے آپ کو خان کی رہائی کے لیے ووٹ دیا تھا۔ خان کے بیٹے وہاں باہر سے انٹرویو دے رہے ہیں کہ ہمارے باپ کو ایسے کمرے میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ اندھیرا ہے، ایسے کمرے میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ ایک کسی آتنکواز یا دہشت گرد کو رکھا جاتا ہے، ایسے کمرے میں رکھا ہوا ہے جہاں پہ نہ بجلی بھی ہے۔ اور یہ پنجاب کی گورنمنٹ اتنی بزدل ہے، اتنی بے غیرت ہے، اور جہاں کی وزیر اعلیٰ جو کہ ایک نانی پاناما رانی جو کہ ایک بزدل عورت ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اتنی بزدل ہے، کیونکہ ان لوگوں نے صرف اس ایک عورت کو عزت دی ہوئی ہے۔ کیا عالیہ حمزہ کوئی عورت نہیں ہے؟ کیا صنم جاوید ایک خاتون نہیں ہے؟ کیا بشرا بی بی ایک خاتون نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ کینسر کی آخری سٹیج پہ ہیں، کیا وہ خاتون نہیں ہے؟ کیا علیمہ خانم، عظمیٰ خانم، رانی خانم، کیا عمران خان کی بہنیں کوئی خواتین نہیں ہے؟ کیا صرف ایک عورت کے لیے عزت ہے؟ کیونکہ یہ عورت نعوذ باللہ اپنے آپ کو بے نظیر سمجھتی ہے، کبھی اپنے آپ کو فاطمہ جناح سمجھتی ہے، کبھی نعوذ باللہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے کمپیئر کرتی ہے۔ تو یہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ لوگ خود فارم 45 کی پیداوار نکلی، فارم 45 کی، اور یہ لوگ نقلی ہم پر قابض ہوئے ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف جو بھی بولتا ہے، اگر میں بولتا ہوں تو مجھے اٹھا لیا جائے گا، آپ بولتے ہیں آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں لیڈرشپ جو کہ تحریک انصاف کی سینئر قیادت ہے، جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، ان سے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ میں ایسا قانون کیوں نہیں لاتے کہ خان کو رہائی کروائے، خان کو بٹھائے سامنے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ بس بار بار اسمبلی میں جاتے ہیں، وہاں پہ سپیچ کرتے ہیں، بڑھ کے مارتے ہیں، اور پھر باہر آ کر میڈیا کو کہتے ہیں کہ ہم نے آج یہ بات کی، اسپیکر صاحب سے ہم نے یہ کی۔ آپ لوگوں نے خان کی رہائی کے لیے اب تک کیا کیا 2 سالوں میں؟ مجھے ذرا یہ بتائیں۔ 2 سال ہو گئے اس کو، 2023 8 اگست کو وہ اریسٹ ہوئے تھے، اور آج ہے 14 مئی 2025، 2 سال ہو گئے۔ آج تک آپ نے خان کے لیے کیا کیا؟ مجھے ذرا یہ بتائیں۔ آپ لوگوں سے کہہ کر آئے تھے کہ ہم خان کو رہا کروائیں گے، ہم یہ کروائیں گے، ہم وہ کروائیں گے، عدالتوں میں جاؤ کیس تو لگوا لو، اتنا تو کر سکتے ہو۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑا کہ عدالتیں بھی جو کہ 26ویں ترمیم جو نااہلوں نے، بزدلوں نے جو پاس کروائی ہے ترمیم، اس کی وجہ سے اب عدالت بھی ان کا ڈر ہے۔ میرے جیسے کئی ورکرز ہر جگہ پہ آواز اٹھائیں گے، گراؤنڈ پہ بھی اٹھائیں گے، سوشل میڈیا پہ اٹھائیں گے، لیکن کیا فائدہ؟ ہماری آواز کوئی سننے تو صحیح نہ، ہماری آواز پہ کوئی لبیک کرے تو صحیح نہ۔ آخر خان صاحب نے جو کام کرنا تھا 28 سال جدوجہد میں، اس نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنی شادی شدہ زندگی کو اس نے ختم کیا، اپنی لگژری لائف سٹائل جو وہ گلیمرس کی لائف جیتا تھا، اس نے اس کو ٹوکر مار دی اور ایک فقیری کی زندگی اختیار کی، اور کہا کہ میں اپنے پاکستان اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ ڈیل کر لیں۔ میں یہ ذاتی حیثیت سے جذبات میں ہو کر نہیں کہہ رہا، میں سیریس بات کہنے لگا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خان صاحب، اگر آپ اس قوم کے لیے کیوں محنت کریں؟ یہ قوم کو آپ کی قدر نہیں ہے۔ بار بار قوم کو میں کہتا رہا کہ خدا اس کی لیڈر کی قدر کریں، اس کو ضائع ہونے نہ دیں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑا کہ ہماری قوم اتنی بزدل، اتنی ڈرپوک ہے
کہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے یہ آواز نہیں اٹھاتی، ہمیشہ چپ چپ کر کے ظلم سہ لیتی ہے۔ جہاں ایک بچہ باپ کو جب ایک والد اپنے بیٹے کو مار رہا ہوتا ہے اور ایک پڑوسی سہ جاتا ہے، اسے بچاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اسے کیوں مار رہے ہو، تو وہ کہتا ہے یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، آپ ہوتے کون ہو بیچ میں آنے والے۔ تو خان صاحب آپ کو چاہیے کہ اس بار جب آپ باہر آئیں نا، اس بار آپ اس قوم کے لیے کچھ نہ کریں، پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کچھ نہ کریں اس قوم کے لیے۔ اس قوم نے آپ کے لیے کیا کیا ہے مجھے ذرا بتائیں۔ آپ بار بار قوم کو کہتے رہے کہ جب مجھے اریسٹ کر لیں گے تو آپ نے گھروں میں بیٹھے نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا، ڈرے نہیں رہنا، خوف کا بت آپ نے توڑ دینا ہے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے خان صاحب کہ یہ قوم خوف کے بت کبھی نہیں توڑے گی۔ قوم ڈری ہوئی ہے، قوم سمجھتی ہے کہ جب سے آپ جیل کے اندر گئے تو قوم لیڈرشپ سے امید لگائی بیٹھی کہ وہ آپ کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے آج تک آپ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیڈرشپ صرف آپ کے نام پہ پیسہ بنا رہی ہے، اپنے جائیدادیں بنا رہی ہے، مال کما رہی ہے، خود بھی کھا رہی ہے اور اپنی اولادوں کو بھی کھلا رہی ہے، اور ہم سے ووٹ لیتی ہے کہ آئیں ہم خان کو رہا کروائیں گے۔ ہمیں صرف ان کی بڑھ کے نہیں چاہیے، ہمیں ان سے کام چاہیے کہ گراؤنڈ پہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بار بار آتے ہیں اسمبلی میں، کبھی بھاشن کبھی تقریر کرتے ہیں، کبھی میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں، کبھی جلسوں میں کرتے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی ایک کال دی اور ڈیڈ لائن دی ہو کہ ہم اس ڈیٹ کو نکلیں گے۔ بیچارہ ورکرز دھکے کھا رہا ہے، مار کھا رہا ہے، گرفتار ہو رہا ہے، شہید ہو رہا ہے۔ کس لیے؟ آپ کے لیے۔ آپ کال دیتے ہیں کہ قوم نکلے، قوم تیار ہے نکلنے کے لیے، لیکن جو آپ کی لیڈرشپ ہے نا خان صاحب، مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ آپ نے جس طرح بیرسٹر نااہل گوہر کو جو چیئرمین آپ نے منتخب کیا نا، یہ آپ نے میرے خیال سے، میں ایک ایسا ووٹر ہوں اس سے میرا آئینی اور قانونی حق ہے جو میں آپ کو اس سے گلا کروں کہ یہ آپ نے بالکل غلط فیصلہ کیا۔ آپ کو چاہیے کسی اور بندے کو چیئرمین لگا دیتے، اس کو کیوں لگایا آپ نے؟ یہ تو خود آپ کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہا، یہ خود کمپرومائز ہو چکا ہے۔ یہ ہو گیا مروت صاحب کو اپنے اس لیے نکالا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ ایک پین لاتا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوتا ہے جس سے ان سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کیا بات کہنا چاہتے ہیں، وہ سب ریکارڈ کرتا تھا، آپ نے اس کو نکال دیا۔ لیکن یہ کہوں آپ نے صحیح فیصلہ کیا، میں جانتا ہوں آپ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ بات اب آپ کو چاہیے کہ آپ بیرسٹر گوہر صاحب کو چیئرمین شپ کی سے ہٹائیں اور سی ایم صاحب کو بھی ہٹائیں، کیونکہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ مال بنا رہے ہیں اور یہ ہم آپ کی رہائی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے۔ یہ صرف آتے ہیں میڈیا پہ اور جلسوں میں بس بڑھ کے مارتے ہیں اور پھر چل جاتے ہیں۔ انہوں نے آج تک آپ کی رہائی کے لیے ایک عملی کام نہیں کیا، گراؤنڈ پہ ایک کام نہیں کیا، ایک روڈ میپ نہیں بتایا کہ ہم اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، ہم خان کو اس طرح رہا کروائیں گے، یہ کریں گے۔ یہ صرف آپ کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اور جو آپ کی بہن ہے ماشاءاللہ علیمہ خانم صاحبہ، ان کے جذبے اور ہمت کو سلام ہے میرا، دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے ہوں کہ انہوں نے 5 پشاور آئی، ان کو پشاور میں ورکرز نے بڑا اچھا رسپانس دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تب نکلیں گے جب ہم سب اکٹھے ہوں گے۔ تو میں پنجاب کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ کب نکلو گے؟ بار بار آپ سے گلا رہتا ہے کب نکلو گے؟ ہمیشہ پختونخوا سندھ کے لوگ تو تیار ہیں نکلنے کے لیے، سندھ میں جو داندلی ہوئی عمر کوٹ میں وہ سب کے سامنے ہے، جو کہ نااہل حکومت وہاں پہ بیٹھی ہوئی، جو تر پارکر میں جو معصوم بچوں کی قاتل ہے، گندا پانی پینے کی وجہ سے جو بچے مر رہے ہیں وہ قاتل ہے، جو لوگوں سے بھٹو کے نام پہ ووٹ لے دی، لیکن بھٹو تو کب کا دفن ہو چکا ہے۔ بار بار یہ کس بھٹو کو جگا رہا ہے مجھے ذرا یہ بتائیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو دیکھیں کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، اب اگر آپ نے خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا نا، تو اگلے الیکشن میں کیا آپ حلقوں میں اگر نظر بھی آ گئے نا ہمیں، تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ نے خان کی رہائی کے لیے کیا کیا۔ تو اگر آپ کو خان کو رہائی کے لیے کوئی کام کرنا ہے نا تو کر لیں ابھی سے، کیونکہ بعد میں جب الیکشنز آئیں گے اور ووٹ کے لیے آپ جگہ جگہ ووٹ مارنے لوگوں سے پھرے ہوگے نا، تو لوگ آپ سے یہی سوال پوچھیں گے کہ آپ نے خان کی رہائی کے لیے کیا کیا۔ شکریہ۔